أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک طٰہٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین. اللہ اکبر. سید المرسلین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی امت مسلمہ میں افضل و برتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور نصرت و اعانت کے لیے پسندیدہ فرمایا اور برگزیدہ فرمایا. ان نفوس قدسیہ کی فضیلت و مدح میں قرآن پاک میں جا بجا آیت کریمہ واضح ہیں. ان کے حسن و جمال، حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا کی مغفرت اور عنایت اخروی کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، جن کے اوصاف حمیدہ کی خود اللہ عز و جل تعریف فرمائے. ان کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان پاک ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں درج ہیں. اولئکم هم المؤمنون حقا لہ درجۃ عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. سورہ طیبہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. سورہ فتح. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہ جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کنز الایمان میں اللہ نے ان کی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان کی راہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں. ان کی علامت ان کے چہرے میں ہے سجدوں کے نشان سے. آیت قرآنیہ کے علاوہ خطب حدیث فی فضائل صحابہ کے ذکر سے معلومات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں. ایک حدیث پاک میں، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا
مفتی احمد یار خان نعیمی رضوان اللہ تعالی علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسی نفیس تسبیح ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کو ہدایت کے طارے فرمایا، اور دوسری حدیث میں آپ نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کشتی نوح فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی بھی حاجت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی جہاز ستاروں کی رہنمائی پر سمندر میں چلتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی محتاج ہیں، اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حاجت مند ہیں۔ امت کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی اقتداء میں ہی اہتداء ہے، یعنی ہدایت ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شیخ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہدایت بخشش حصہ اول 111 انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیبا زیارت وہ عظیم شہادت ہے کہ دنیا جہاں بھی کوئی نعمت اس برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو شب و روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض میں مستفیض ہوتے رہے۔ قرآن و دین کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا اور بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مخاطب رہے۔ حضور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہا صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص راہ راستہ پر چلنا چاہے اس کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلے اور ان کی اقتداء و پیروی کو کرے جو جہاں سے گزر گئے، جندوں کے بارے میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ وہ دین میں کسی فتنے اور ابتلا میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ حضرات امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے، ان کے اعمال تکلف سے خالی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت و صحبت اور اقامت و خدمت دین کے لیے چنا، تو ان کے فضل و کمال پہچانو اور ان کے اعشار و تعریفوں کی پیروی کرو، اور حتی الوسع ان کے
اخلاق اور ان کی سیرت و روش اختیار کرو۔ بے شک یہ لوگ ہدایت ایک مستقیم پر قائم تھے۔ ان سب آیات و روایت پر نظر کرتے ہوئے یہ نظم و یقین حاصل ہوتا ہے کہ حضرات کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے۔ ان مقدس ہستیوں پر اللہ جل شانہ کا بہت فضل و کرم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ غنی نے صحابہ کرام کے واقعات و حالات کو انتہائی اختصار کے ساتھ کرامات کے ضمن میں تحریر فرمایا۔ اس موضوع کا نام کرامات صحابہ رکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اس حضرات کی ابتدا و زیارت، اخلاص و تقوی، عدل و صدیق، حسن اخلاق اور دیگر رفعت کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھتے وقت آپ اپنی دلی کیفیت میں تبدیلی محسوس کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کی ہے عرص منزل وقار صحابہ، کی ہے عرص منزل نثار صحابہ، کی ہے عرص منزل وقار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ۔ امی ہے یہ قرآن و دین و خدا کے مدار خدا کے تبار صحابہ، مدار خدا کے دیبار صحابہ۔ رسالت کی منزل میں ہر قدم پر، رسالت کی منزل میں ہر قدم پر، نبی کو رہا انتظار صحابہ، نبی کو رہا انتظار صحابہ۔ خلافت، امامت، ولایت، کرامت، خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ نمایاں ہے اسلام کے گلستاں میں، ہر ایک پھول پہ رنگ بار صحابہ، ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ، ہر ایک کمال صحابہ، نبی کی تمنا، نبی کی تمنا، کمال صحابہ، جمال نبی ہے قرار صحابہ، کمال نبی ہے قرار صحابہ۔
یہ میرے ہے فرمان ختم الرسول کی ہے دین خدا شاہکار صحابہ ہے تاج رسالت کے رس کر رسول خدا تاجدار صحابہ رسول خدا تاجدار صحابہ انہی میں ہے فاروق صدیق عثمان انہی میں علی شاشوار صحابہ انہی میں ہے صدیق فاروق عثمان انہی میں علی شاشوار صحابہ انہی میں ہے بدر احد کے مجاہد لقب جن کا جاں ہے نثار صحابہ لقب جن کا جاں ہے نثار صحابہ انہی میں ہے اصحاب سزرا نمایاں جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ انہی میں ہے انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے نبی کے جو گل ہیں گزارے صحابہ نبی کے جو گل ہیں گلار ازار صحابہ انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے نبی کے جو گل ہیں ازار صحابہ پرس مانگے عزمی یہ دعا ہے ایسی بنوں میں غبار مزار صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی مولا وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ وہ عظیم فضیلت مآب اور مقدس ہستیاں ہیں جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال و جمال نبوت کو اپنی ایمانی نظروں سے دیکھا ہے۔ اپنی ایمانی نظروں سے دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف صحبت میں سے سرفراز ہو کر خوش بختی اور نیک نصیبی کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ بن گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معزز لقب سے شربلند ہو گئے۔ شربلند ہو کر تمام اولیاء امت میں اسی طرح نظر آ رہے ہیں جس طرح ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی محفل میں ہزاروں کا پاور جگمگاتا ہوا بجلی کا قلب بلب یا ستاروں کی بارات میں چمکتا ہوا چاند افسوس کی نہ تو ہمارے واعظین کرام نے اپنی تقریبوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کراماتوں کو بیان کیا، نہ ہمارے مشائخ اعظام نے اپنے مریدوں کو اس سے آگاہ کیا، نہ ہمارے بڑے علماء اہل سنت نے ان عنوان پر کبھی قلم اٹھانے کی زحمت گوارا کی۔ حالانکہ رفضیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اس عنوان پر لکھنے اور اس کا تذکرہ اور چرچا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج بھی یہاں کیونکہ ہماری غفلتوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارے عوام جانتے ہی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اولیاء ہیں اور ان بزرگوں سے بھی کرامت کا صدور و ظہور ہوا۔ در حقیقت ایک اشعار دراز میں یہ تعشع میرے دل کا کانٹا بنا ہوا تھا، چنانچہ یہ وہ جذبہ ہے جس سے متاثر ہو کر
میں اپنی کوتاہی دستی اور علمی کم مائگی کے باوجود فی الحال 100 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس حالات اور ان کے کمالات و کرامات کا ایک مجموعہ و صورت گلدستہ ناظرین کرام کی خدمت میں نظر کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں، جو کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سیدھے سادے ناموں سے معصوم ہیں۔ زمانہ نبوت میں آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا کہ اولیاء کرام کی کراماتیں حق، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کراماتوں کا صدور و ظہور ہوتا رہا۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت تک بھی اس سلسلے کا منقطع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اولیاء کرام سے کرامات صادر و ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اس مسئلے کے دلائل میں قرآن مجید کی مقدس آیتیں اور حدیث کریمہ نیز اوقال صحابہ و تابعین کا اتنا بڑا خزانہ اوراق کتب میں محفوظ ہے کہ اگر ان سب پراکندہ موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیے جائیں تو ایک ایسا گرا و قدر و پیش قیمت ہار بن جا سکتا ہے جو تعلیم و تعلم کے بازار میں نہایت ہی انمول ہوگا، اور اگر ان منتشر اوراق کو صحافت تاش و جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم و عظیم دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی ندور الوجود و تعجب خیر چیز ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی قسم کی چیزیں اگر انبیاء علیہم السلام سے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ظاہر ہوں تو ارہاش، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہلاتی ہیں، اور اگر مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معنوت کہتے ہیں۔ کسی کافر سے کبھی اس خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ معجزہ اور کرامات۔ اوپر ذکر کی ہوئی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ معجزہ اور کرامت دونوں کی حقیقت ایک ہے، بس دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ خلاف عادت و تعجب خیز چیزیں اگر کسی نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہو تو یہ معجزہ کہلائیں گی، اور اگر ان چیزوں کا ظہور کسی ولی کی جانب سے ہو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی عنہم نے اپنی کتاب نصر محاسن الگلیہ میں تحریر فرمایا کہ امام الحرمین و ابو بکر بقلانی و ابو بکر فاروق و حجۃ الاسلام امام غزالی و امام فخر الدین رازی نصیر الدین بوزوی و محمد بن عبد الملک سلمی و نصر الدین توسی و حافظ الدین نفسی و ابو القاسم قریشی، ان تمام اکابر و علماء اہل سنت کے محققین ملت نے متفقہ طور پر یہی تحریر فرمایا کہ معجزہ اور کرامت میں یہی فرق ہے۔ خارق عادت کا صدور و ظہور کسی نبی کی طرف سے ہو تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور اگر کسی ولی کی طرف سے ہو تو اس کو کرامت کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ حضرات امام یافعی نے ان 10 اماموں اور ان کی کتابوں کی عبرتیں نقل فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ان اماموں کے علاوہ بزرگان دین ملت نے بھی یہی فرمایا، لیکن علم و فضل و تحقیق و تقدیق کے ان پہاڑوں کے نام ذکر کر دینے کے بعد مزید محققین کے ناموں کے ذکر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کراماتوں کا صدور و ظہور ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اولیاء کرام سے کرامات صادر و ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اور اس مسئلے کے دلائل میں قرآن و مجید کی مقدس آیتیں اور حدیث کریمہ نیز اقوال صحابہ و تابعین کا اتنا بڑا خزانہ اور کتب میں محفوظ ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ وہ کرامات ہے کہ بہت سے اولیاء کرام اس کا صدور ہو چکا ہے۔ چنانچہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ ابو عبید بصری جو اپنے دور کے مشاہیر اولیاء میں سے ایک ہیں، ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے۔ جب انہیں وطن کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو ناگہاں ان کا گھوڑا مر گیا، مگر ان کی دعا سے اچانک وہ مرا ہوا گھوڑا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن بصرہ پہنچ گئے، اور خادم کو حکم دیا کہ اس کی زین اور لگام اتار لیں۔ خادم نے چوں ہی زین اور لگام کو گھوڑے سے جدا کیا، فوراً ہی گھوڑا مر کر گر پڑا۔ اسی طرح حضرت شیخ مفرز جو علاقہ مصر میں شعید کے باشندے تھے، ان کے دسترخوان پر ایک پرندے کا بچہ بنا ہوا رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اڑ کر چلا جا۔ ان الفاظ کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک لمحے میں وہ پرندے کا بچہ زندہ ہو کر اڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی مری ہوئی بلی کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی شیخ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہم نے دسترخوان پر پڑی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مرغی تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کے نکلتے ہی مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی طرح حضرت زین الشفعی مدرسہ سمیہ نے اس بچے کو جو مدرسے کی چھت سے گر کر مر گیا تھا زندہ کر دیا۔ اسی طرح عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بغداد شریف کے 4 بزرگ ایسے ہوئے جو مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتے اور اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ شیخ ابو شاد دہلوی 2، شیخ بقا بن تبو، شیخ علی بن ابی نصر حیتی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مردوں سے کلام کرنا کرامات یہ قسم کی حضرت شیخ ابو سعید خراج اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بہت سے اولیاء کرام سے بارہا و تجرود منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں میری اس حقیر علمی و قلمی خدمت کو اپنے لفظوں فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کو میرے لیے، میرے والدین و اساتذہ و تلامذہ و احباب سب کے لیے سامنے آخرت و ذریعہ مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ یا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی پڑھنے میں غلطی یا لفظی سے کسی قسم کی خامی ہو گئی ہے تو
اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔